ماں کو چند نصیحتیں جو ایام حمل میں کام آتے ہیں۔ حمل کے ایام میں صحت کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ ان ایام کی جسمانی کمزوری بچے کے نشو و نما پر اثر انداز ہوتی ہے۔ حمل کے ابتدائی مہینوں میں قبض نہ ہونے دینا چاہیے ورنہ اسقاط کا خطرہ رہتا ہے۔ اسی طرح دستوں سے بھی بچنا چاہیے ورنہ کمزور ہو جانے اور بعض دفعہ ان کے نتیجے میں بھی اسقاط کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ ان ایام میں سادہ اور زود ہضم غذا کھا لینی چاہیے۔ نمبر 2، ایام حمل میں کوئی بیماری لاحق ہو تو فوراً علاج کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اپنے معالج کو اپنا حملہ ہونا بتلا دینا چاہیے۔ اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ جن عورتوں کو پہلے ہی حمل ہوتا ہے وہ مائکے یا سسرال کے رشتہ داروں سے شرم کی وجہ سے اپنی بیماری کو چھپاتی رہتی ہے جس کے نتیجے میں بعض دفعہ بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ حاملہ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مکمل بچہ جننے سے اتنی کمزوری لاحق نہیں ہوتی جتنا کہ اسقاط سے، لہذا اگر اسقاط ہو جائے تو کافی احتیاط اور علاج کی طرف توجہ دینا چاہیے ورنہ یہ کمزوری پوری عمر کا روگ بن جائے گی۔ حمل کے ابتدائی ایام میں زیادہ وزنی چیزیں نہ اٹھانی چاہیے۔ اسی طرح کسی اونچی جگہ سے نہ کودا جائے ورنہ بعض دفعہ اسقاط کا خطرہ پیش آ سکتا ہے۔ ایام حمل میں کوپرا مصری کھاتے رہنا سے کائے بھی کم ہوتی ہے، بچے کی پیدائش میں بھی سہولت رہتی ہے، نیز بچے کے بدن پر گرمی کے دانے نہیں نکل آتے اور بچے کا رنگ گورا اور صاف رہتا ہے، بچہ تندرست پیدا ہوتا ہے۔ ایام حمل میں لطیفہ اور پاکیزہ غذاؤں کو بچے کے رنگ کے نکھار میں بڑا دخل ہے، البتہ زیادہ مقوی اجزائیں موے وغیرہ کی کثرت اور مکمل آرام سے پیٹ میں بچے کا وزن غیر معمولی طور پر بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے ڈیلیوری میں دشواری پیش ہو سکتی ہے۔ اس لیے نہ تو حد سے زیادہ مقوی غذائیں کھانی چاہیے اور نہ حد سے زیادہ آرام۔ معمولی محنت ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ غریب گھرانوں کی محنت کش عورتوں کو ایام حمل میں زیادہ احتیاط کی ضرورت نہیں پڑتی مگر شہر کی نازک اندام عورتوں کو ان پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ ناز و نعمت میں پلی ہوئی عورتوں کو ان ایام میں مکمل احتیاط کرنا چاہیے ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ ایام حمل میں وحشتناک تصویروں یا بدشکل بچوں یا جانوروں کو غور سے نہ دیکھنا چاہیے۔ خوبصورت بچوں کا دیکھنا، پھولوں کا دیکھنا، خوشبوئیں سونگھنا مفید ہے۔ ایام حمل میں فحش کتابوں کا پڑھنا، برے خیالات، غلط افکار اور بری عادتوں و گناہوں کے کاموں سے بچنا چاہیے ورنہ ان برائیوں سے بچے کے متاثر ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ سب سے اہم بات، ایام حمل میں آفات و بلیات سے محفوظ رکھنے والی مؤثر دعاؤں کا ورد رکھنا چاہیے۔ نماز کی پابندی بھی تمام بلاؤں سے حفاظت کی ضامن ہے۔ دعاؤں میں مثلاً اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، نمبر 2 حسبنا اللہ نعم الوکیل، نمبر 2 اور آیات الکرسی، اور اسی طرح ایک اور بھی دعا ہے ابراہیم علیہ السلام والی، یہ بھی زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے۔ ولادت کے بعد بھی زچے کو موسم کی شدت سے بچنے کے لیے تدبیر جاری رکھنی چاہیے۔ زچے کی کوئی بھی بد پرہیزی پر بچے پر فوری اثر ڈال سکتی ہے۔ غذا میں زچہ اور مرضع کو پوری خیال رکھنی چاہیے کہ ان کی غذا کا اثر فوراً بچے پر ہوتا ہے۔ ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ایسے مفید معلومات کے لیے۔ ہم مزید انشاءاللہ آگے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔